بلقیس کا واقعہ بیان کرتا ہے، توجہ بولو۔ اور قرآن عظیم فرماتا ہے کہ عاصم بن برخیہ جو ولی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے اور وزیر اعظم ہیں، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے ملک سبا سے ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے میں، آنکھ کی جھپک میں لا کے میرے اس محل کے اندر رکھ دے اور میرے دربار میں پہنچا دے، کوئی ہے جو پلک جھپکنے میں۔ ایک جنات کھڑا ہوا اور اس نے جنات نے کہا، یہ قرآن ہے، توجہ بولو بھائی، وہ جنات نے کھڑا ہو کے کہا حضور مجلس ختم ہونے سے پہلے، آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ یہ کیا لٹھیا تھی؟ بولو، ارے لٹھیا تھی۔ 80 گز کا تخت تھا، کتنا؟ 80 مربع گز کا تخت تھا ملکہ بلقیس کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ بھی یمن سے لانا، ملک سبا یمن سے لانا ہے۔ عاصم بن برخیہ کھڑے ہوئے اور کہا حضور مجھے اجازت دیجئے میں پلک جھپکتے میں لاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکی اور دیکھا تو محل کے اندر تخت بلقیس کا موجود ہے۔ اب عقل لگاؤ، جتنی عقل لگاؤ گے جتنی تمہارے پاس عقل ہے لگاؤ، یہ تو قرآن کہہ رہا تھا کہ بولو بھائی۔ اب یہ لوگ تبرکات کے بارے میں جو سوال کرتے ہیں نا کہ تبرک، تو میں ایک بات بتاؤں، تعویذ کہاں سے آیا؟ معلوم ہے کبھی؟ ہم لوگ اصل میں معلومات کی بڑی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ حج صاحب بولا جاتے ہیں، حج نظیر صاحب بولا جاتے ہیں تعویذ مولانا لوگوں کے۔ ارے نادانو، یہ تعویذ جو ہے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو پہنایا تھا۔ توجہ بولو، کس نے پہنایا تھا؟ اور یہ تھا کس کا تعویذ؟ معلوم نہیں؟ ہاں، یہی بات ہے، ہم لوگ گھوڑے بہت دوڑاتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے کلام کو پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے۔ جب سارا لباس ابراہیم علیہ السلام کا اتار دیا گیا اور آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈالا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جبریل ایک نورانی پیرہن لے کے جا اور میرے ابراہیم کو پہنا دو۔ آپ کے بولو، ایک نورانی پیرہن جنت سے لے کے جاؤ اور اسے لے جا کے پہنا دو۔ وہ جنت سے آیا ہوا پیرہن جسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے پہنایا، وہی آگے تعویذ بنا کر یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو جناب پہنایا اور کہا میرے پیارے بیٹے یہ تعویذ تمہارے دادا کی نشانی ہے۔ جس طرح آگ سے اللہ نے تمہارے دادا کی حفاظت کی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت جان کی فرمائے گا اور تمہیں جان کی امان دے گا۔ کر بولیے اور مچل کے کہیے۔ اور پھر تبرکات کی بات آتی ہے تو سنو، یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ یعقوب علیہ السلام رو رو کے آنکھیں چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے 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 یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ تو جب بھائیوں نے بتایا یوسف علیہ السلام سے کہ ابا کی آنکھیں چلی گئی، تمہارے غم میں روتے روتے ابا کی آنکھیں چلی گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرا کرتا لے جاؤ۔ دیکھو قرآن ہے، یہ سب قرآن ہے، جاؤ یہ کرتا لے جاؤ اور میرے ابا کے آنکھوں میں رکھ دینا۔ توجہ بولو بھائی، اس کو بھی جھٹلاؤ گے، اس کو بھی انکار کرو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر مجھے کہنے دو اللہ اللہ کہ جس وقت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کے چلے آ رہے تھے، یعقوب علیہ السلام کھڑے ہو گئے، میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، تڑپ کر بولیے
مچل کے کہیے, دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے, ہوا میں لہرائیے, کہیے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ رکھا گیا, اور جیسے ہی کرتا رکھا گیا ویسے ہی دونوں آنکھیں چمچما کے صبح کے ستارے کی طرح چمک. اب میں یہ پوچھوں, مقابلے کے لیے نہیں, سمجھانے کے لیے, تقابل کے لیے نہیں, سمجھانے کے لیے, کہ جب یوسف علیہ السلام کے کرتے کا یہ عالم ہے تو محمد مصطفیٰ کے کرتے کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جو بیمار آتے تھے, آقا کے کرتے کو پانی میں اسے ڈبو دیا جاتا تھا اور اس پانی کو تقسیم کر دیا جاتا تھا, بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما دیتا. طرف میں بولیے سبحان اللہ, مچل کے کہیے. تو یہ اولیاء کرام جو ہیں, اللہ کے ولی, یہ سارے کے سارے. لیکن ایک بات کا دھیان رکھیں, آج کا دور بڑا خراب ہے. ڈالڈا نکلا, ڈالڈا سمجھتے کہ نہیں؟ اب تو شاید نام بھی یاد نہیں ہوگا لوگوں. بناسپتی یہ تو نکلا ہے نا, گھی کیا بولتے ہیں اس کو؟ عظیم بابو ڈالڈا ہی بولتے, ڈالڈا بولتے. یہ ڈالڈا گھی جو ہے یہ تو انسان نے بنایا نا, کائے سے, ویجیٹیبل سے, ہے نا. ویجیٹیبل سے انسان نے گھی بنایا, اور اس گھی کو کھانے سے کینسر ہوتا ہے. بولیے. اور یہی ویجیٹیبل جب گائے کھاتی ہے اور جب وہ دودھ دے کے گھی بناتی ہے تو اس سے امراض میں شفا اللہ عطا فرماتا ہے. تو تمہارا بنایا ہوا گھی کینسر پیدا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا گھی جو جانور کے ذریعے سے آ رہا ہے, اللہ کے حبیب, بخاری کی حدیث ہے. آج گوشت بندی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ حدیث سنی کہ نہیں سنی گوشت بندی کی؟ نہیں سنی. ہم لوگ گوشت کے شوقین ہیں, لیکن اس کا پتہ نہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, جھوٹ بولو, سبحان اللہ. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں, گائے کے دودھ میں صحت ہے. گائے کے دودھ میں, اگر کوئی دبلا پتلا ہے, یاد رکھ لو یہ نسخہ, گائے کا جو دودھ ہے اگر کسی دبلے پتلے کمزور آدمی کو پلایا جائے وہ تندرست ہو جائے گا. دوسرا, اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ گائے کے گھی میں شفا ہے. گائے کے گھی میں اگر کیسی بھی موسی بیماری ہو, اگر گائے کا گھی کھلایا جائے تو اس سے شفا ملے گی. اور تیسرا حدیث ہے, گائے کے گوشت میں بیماری ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ کو تو گائے کا گوشت ویسے ہی پرہیز کرنا چاہیے کہ نہیں, بچنا چاہیے کہ نہیں, کہ اس میں بیماری ہے. لیکن میاں سنو, آپ کو یہ سن کے حیرانی ہو جائے گی کہ غوث اعظم جیلانی کی بارگاہ میں کہاں جا رہے ہیں؟ غوث اعظم جیلانی کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت اپنا بچہ دے گئی, اور اپنے بچے کو دے کے گئی اور کہا اس کو پڑھائیے لکھائیے, اپنے جیسا اچھا عالم بنائیے. کچھ دن کے بعد جب بڑھیا واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ دسترخوان پہ غوث پاک مرغا کھا رہے ہیں اور اس کا بچہ جو ہے وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے. بہت ملال, بہت افسوس ہوا, اور اس نے آگے کہا ہمارا بچہ ہم کو واپس دے دیجئے. حضور آپ تو مرغا کھاتے ہیں اور ہمارے بچے کو سوکھی روٹی کھلاتے ہیں. آپ کو مسکرا کے فرمایا ابھی تیرا بچہ مرغا کھانے کے قابل نہیں ہوا ہے. تو اس نے کہا اچھا, کیا میرے بچے کے دانت نہیں نکلے ہیں, یا میرا بچہ ہضم نہیں کر سکتا ہے, یا میرا بچہ کیا کس پانی میں کھانے کے قابل نہیں ہے؟ فرمایا نہیں, دیکھ اگر میں مرغا کھا رہا ہوں تو اللہ نے مجھے مرغا زندہ کرنے کی طاقت بھی عطا کی ہے. آپ نے دسترخوان پر جو ہڈیاں تھیں
अल्लाह के हुक्म से उठ जा, फौरन मुर्गा खड़ा हो गया। समझ बोलिए, मुर्गा खड़ा हो गया। आपने फरमाया अम्मा तुम्हारा बच्चा भी जब इस काबिल हो जाएगा तो मुर्गा खाने लगेगा। ये वाकया अपनी जगह है, लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूँ अब आप उसको सुनिए। गौसे आजम ने मुर्गा जिंदा किया। बोलिए क्या किया? मुर्गा जिंदा किया और कादरियों को मुर्गे का शौक पैदा किया। अब आलम ये हो गया है कि अगर किसी छोटे से छोटे गांव और ढाबे के अंदर भी आप पहुंच जाएंगे तो भले दाल सब्जी आपको न मिले, लेकिन मुर्गा जरूर वहां मिल जाएगा खाने के। ये बरकत गौसे आजम जिलानी के पसंद करने की वजह से जो अल्लाह ताला ने अता कर दी है कि आज गांव गांव तक मुर्गा जनाब आपको मिल रहा है। अल्लाह अकबर। तो औलिया इकराम, मुझे याद आता है महबूब इलाही दिल्ली की जामा मस्जिद में वजू कर रहे हैं। महबूब इलाही दिल्ली की जामा मस्जिद बहुत बड़ा हुआ वजू खाना, बहुत बड़ा। आपने देखा एक बिच्छू उसमें डूब रहा है। बस आपको ख्याल आया कि ये मर जाएगा, डूब जाएगा, इसको निकाल देना चाहिए। तो कोई चीज नहीं थी हाथ में, आपने उंगली डाली और उंगली से उसको निकालने के लिए जैसे ही इशारा किया उसने डर मार दिया, खट से उसने डर मारा। आपने हाथ बाहर खींचा, मुरीदों ने कहा हुजूर बिच्छू है बिच्छू। मैं हाथ देख रहा हूँ। फिर दोबारा डाल दिया, फिर दोबारा आपने जैसे निकालने की कोशिश की उसने फिर डर मार दिया। आपने फिर दोबारा डाला, फिर उसने डर मारा, चौथी बार फिर डाला, फिर डर मारा, फिर पांचवी बार आपने हाथ डाला, फिर डर मारा, फिर छठवीं बार हाथ डाला, फिर डर मारा। तो सातवीं बार जब आपने हाथ डाला तो उसका डर मारने से पहले आपने उसको निकाल के बाहर कर दिया। मुरीदों ने कहा हुजूर ये उंगली खूना खून हो गई, ये 6 जगह से जो डंक मारने की वजह से यह खून निकल रहा। हुजूर आप तो जानते थे वो बिच्छू है, वो डंक मारेगा। मुस्कुरा के फरमाया अगर वो डंक न मारता, समझ के बोलिए, अगर वो डंक न मारता तो उसे बिच्छू न कहते। अगर वो डंक न मारता तो उसको बिच्छू कहते, और अगर मैं उसको न बचाता तो महबूब इलाही कैसे कहलाता। अगर मैं उसको न बचाता तो महबूब इलाही कैसे कहलाता। मेरे अजीजों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने अपना दीन पहुंचा दिया, मुस्तफा जाने रहमत ने दीन पहुंचा दिया और आज हम तक इस्लाम पहुंच गया। लेकिन आज हम भटक रहे हैं। बोलिए यही कुरान है, इसी कुरान से लोग न जाने कितने ऐसे अल्फाज निकाल रहे हैं जो आका की शान के खिलाफ है। और यही कुरान है जिससे हम लोग अल्लाह के रसूल की शान बयान कर रहे हैं। वही कुरान, दोनों तरफ से देखा जाए कुरान वही है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि जिन्होंने वलियों को छोड़ दिया है, जिन्होंने अल्लाह वालों को छोड़ दिया है, वलियों को छोड़ दिया है, अल्लाह के महबूबों को छोड़ दिया है, वो भटक रहे हैं। और जिन्होंने अल्लाह वालों का दामन थाम लिया है वो मुस्तफा के दामन तक पहुंच रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे अजीजों बुजुर्गों, औलिया इकराम जरिया हैं मुस्तफा की मोहब्बत हासिल करने का और अल्लाह के महबूब तक पहुंचने का। अब आप कहेंगे कि इनका जो जरिया बनाया किसने बनाया, इनको जरिया किसने बनाया? तो आप 5 वक्त अलहम्द शरीफ पढ़ते कि नहीं पढ़ते? बोलिए हर नमाज में बोलिए। और अलहम्द शरीफ में अल्लाह ताला क्या फरमाता है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। आला हजरत ने कहा चला। अशरफ अली थानवी ने कहा